مسائل اور فضائل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ 10 راتیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک ہیں۔ یہ جو 10 ذی الحجہ پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ انتہائی بابرکت اور فضائل والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک روزہ رکھتا ہے، ان میں سے ہر ایک دن کا روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو 9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اکیلے 9 ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب 2 سال کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ ان میں اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی بہت فضیلت ہے، اسی طرح اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بے شمار فضیلت اور ان کی برکات ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، زیادہ سے زیادہ صدقات، خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ ضروری مسائل کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے متعلق کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جن حضرات نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اس لیے آج 29 ذی القعدہ ہے، آج چاند دیکھا جائے گا، تو آج جن کا ارادہ ہے قربانی کا آج ہی وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں تو بہتر ہے، تاکہ پھر وہ قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوائیں۔ یہ حاجی کے ساتھ ایک مشابہت دی گئی ہے کہ حاجی کے لیے چونکہ یہ حکم ہے کہ جب تک اس کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے وہ احرام نہیں کھولتا، بال نہیں کٹواتا اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹتا۔ جو حج پر نہیں گیا اس کو یہ کہا کہ تم ان کی مشابہت ہی اختیار کر لو۔ جن لوگوں کے مشابہت اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ ان جیسا اجر تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر بامر مجبوری قربانی کرنے والا، قربانی کا ارادہ رکھنے والا اگر یکم ذی الحجہ کے بعد بھی اپنے بال کٹواتا ہے، ناخن کٹواتا ہے، تو اس میں کوئی ذرہ برابر بھی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، نہ کٹوانے میں فضیلت ضرور ہے، ثواب ضرور ہے، اگر کوئی کٹوا لے تو گنہگار نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں، اور ان 10 دنوں کی بھرپور قدر کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ پہلا عشرہ جو حج کا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ دنیا میں حج کرنے والے حضرات، سب سے زیادہ تکبیرات پڑھنے والے حضرات اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں کی بڑی برکات ہیں۔ تو اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔